ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، تو قرآن پاک نے اس کے لیے ہمیں جو لائحہ عمل عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے ہر قسم کا شک، ہر قسم کا وسوسہ اپنے اندر سے دور کر دو۔ جب کسی کسان نے زمین میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے وہ زمین کو اس کے لیے تیار کرتا ہے اور اس کے بعد بیج ڈالتا ہے۔ بیج ڈالا جائے تو کچھ چیزیں، کچھ جڑی بوٹیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو مقصود نہیں ہوتی، وہ بھی زمین کی طاقت کو جذب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ جڑی بوٹیاں جو ہمارا مقصود نہیں ہیں اور ویسے ہی اگ پڑی ہیں، وہ بھی زمین کی غذائیت کو جذب کرتی رہیں، تو پھر اصل جو مقصود ہوتا ہے اس کی صحیح طرح بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے کسان لوگ کیا کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں اور ان جڑی بوٹیوں کو نکال کے تلف کرتے ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو نکالنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اوپر سے کاٹ دیں، اندر جڑیں موجود رہیں۔ تو اگر آپ اوپر سے انہیں کاٹ دیں، بظاہر تو نظر آئے گا کہ جو پودا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف وہی ہے اور غذا وہی لے گا۔ جو کھاد آپ ڈالیں گے اس کی طاقت صرف اس پودے کو ہی ملے گی، اور کوئی جڑی بوٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن زمین کے اندر اس کی جڑیں موجود ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ نکل آئیں گی۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان غیر مقصود جڑی بوٹیوں کو اوپر سے کاٹنے کے بجائے جڑ سے اکھیڑا جائے۔ جب آپ انہیں جڑ سے اکھیڑیں گے تو پھر زمین کی جو غذائیت ہے، نمکیات ہیں، وہ اصل پودا اخذ کر سکے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ توبہ کرتے ہیں، چند دنوں بعد پھر پہلے والی روٹین، وہ ثابت قدم نہیں رہتے۔ وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، اپنے حالات بظاہر انہیں ٹھیک نظر آئے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اپنے اندر سے گناہوں کے اثرات نکال دیے ہیں، لیکن جڑیں اندر موجود تھیں۔ تو جب تک وہ جڑیں نہیں نکالی جائیں گی، کچھ دنوں بعد بندہ پھر توبہ توڑ دے گا، گناہوں کے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اندر سے ہر قسم کا وسوسہ اور شک نکالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود میں کامیابی نہیں ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ سود کو نہیں بڑھاتا اور اس میں برکت نہیں ہے، بیع میں برکت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ سود کو نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ ہمارا وقتی طور پہ نقصان ہوگا۔ جھوٹ ہم مانتے ہیں کہ گناہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہے، تو چلو جھوٹ ہی بول لو۔ تو ہمیں اپنے اندر سے سارے شک نکال کر اس بات پر سب سے پہلے تو یقین قائم کرنا ہے کہ سچ وہی ہے جو حضور نے بتا دیا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالے گا کہ وقتی طور پہ یہ نقصان ہے، لہٰذا تم جھوٹ کو اپنا لو، غیبت کر لو، چغلی کر لو، لیکن اس وقت جو آدمی کسی وسوسے کو قریب نہیں آنے دے گا، پیور خالص جو حکم ہے شریعت کا اس پر عمل کرے گا، اس نے اپنے اندر سے وسوسوں کی جڑ نکال دی۔ اس نے اپنے اندر سے وہ جو غیر مقصود جڑی بوٹیاں تھیں، جو دل کی طاقت ان کی طرف لگتی رہتی ہے، دل کے اندر جو طاقت ہے وہ ان وسوسوں پر صرف ہوتی رہتی ہے اور انسان کا باطن روشن نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقین کامل کی، ہر قسم کا شک دور کرنے کی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک۔ چند آیتیں آگے جا کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہی ریب کا لفظ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ،
شروع میں فرمایا لا ریب فیہ ہے، آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں تمہارے اندر شک ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کہاں سے شک نکالنے کی ضرورت ہے؟ اپنے اندر سے شک نکالنے کی ضرورت ہے۔ میرے